الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمنی العربیہ کورس کے 9ویں کلاس میں آپ سب کا ہم استقبال کرتے ہیں، اور آج ہم افعال کے بارے میں پڑھیں گے۔ افعال یعنی وربس۔ افعال میں عربی زبان میں ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل مضارع ہوتا ہے، اور ایک فعل امر ہوتا ہے۔ ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، اور امر کیا ہے؟ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، اور مضارع یعنی فیوچر ٹینس اور پریزنٹ ٹینس۔ مضارع میں دونوں ٹینس آ جاتے ہیں، اور امر میں آرڈر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فعل ماضی یعنی جو زمانہ گزر چکا ہے اس کے بارے میں عربی زبان میں کیسے استعمال ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے۔ ذہب، او گیا۔ کب گیا؟ پچھلے زمانے میں گیا، او گیا۔ ذہب زید، زید گیا۔ ذہب عمر، عمر گیا۔ ذہب خالد، خالد گیا، پچھلے زمانے میں گیا۔ ذہب گیا۔ جلس بیٹھا، جلس بیٹھا۔ جلس خالد، خالد بیٹھا۔ کتب، اس نے لکھا۔ کتب احمد، احمد نے لکھا۔ قرأ، پڑھا۔ قرأ احمد الکتاب، احمد نے کتاب پڑھا۔ قرأ احمد الکتاب، احمد نے کتاب پڑھا۔ ذہب گیا، جلس بیٹھا، کتب لکھا، قرأ پڑھا۔ یہ سب پاسٹ ٹینس میں ہو رہا ہے۔ لعب، کھیلا۔ لعب احمد کرۃ القدم، احمد نے فٹ بال کھیلا۔ رکض، او کودا۔ رکض، او چھلانگ لگایا۔ شرب، شرب، او پیا۔ شرب احمد الحلیب، احمد نے دودھ پیا۔ شرب احمد الماء، احمد نے پانی پیا۔ شرب، پیا۔ اکل، اکل کھایا۔ اکل کھایا، پچھلے زمانے میں۔ طبخ، طبخ پکایا۔ طبخ احمد الطعام، احمد نے کھانا پکایا۔ نام، سویا۔ نام احمد، احمد سو گیا۔ احمد سو گیا۔ غسل، غسل دھویا۔ غسل احمد، احمد نے دھویا۔ الثوب، کپڑے کو۔ فتح، کھولا۔ فتح کھولا، پاسٹ ٹینس میں، کھولا۔ فتح احمد الباب، احمد نے دروازہ کھولا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس میں ہے، جو گزر چکا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی کو بنائیں دوسرے انداز میں، میں نے کھولا، میں گیا، میں کھایا، میں بیٹھا، تو کیا ہو جائے گا؟ ذہبت، میں گیا۔ جلست، میں بیٹھا۔ کتبت، میں لکھا۔ قرأت، میں پڑھا۔ لعبت، میں کھیلا۔ رکضت، میں کودا۔ شربت، میں پیا۔ اکلت، میں کھایا۔ طبخت، میں پکایا۔ نمت، میں سویا۔ نمت، میں سویا۔ غسلت، میں دھویا۔ فتحت، میں نے کھولا۔ اس کے علاوہ دوسرے ورڈز بھی آئیں گے تو ایسے ہی استعمال ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گیا، او گیا۔ ذہب، او گیا۔ ذہب تو میں گیا۔ اچھا، اگر ہمیں بولنا ہے تم گئے تو کہیں گے ذہبتا، تم گئے۔ جلستا، تم بیٹھے۔ کتبتا، تم لکھے۔ قرأتا، تو نے پڑھا۔ لعبتا،
تو نے کھیلا، رکضتا تو کودا، شربتا تو نے پیا، اکلتا تو نے کھایا، طبختا تو نے پکایا، نمتا تو سویا، غسلتا تو نے دھویا، فتحتا تو نے کھولا۔ تو یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تا 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 لاسٹ میں آ رہا ہے تو کے معنی میں آتا ہے۔ تو کوئی بھی ورڈ ہے ایسے ہی استعمال کریں گے تو آپ کو تو کے معنی میں استعمال کرنا آ جائے گا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں عورت کے لیے۔ یہ تو مرد کے لیے ہے ذہب ہو گیا، لیکن عورت کے لیے استعمال کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ذہبت ہو گئی، جلست وہ بیٹھی، کتبت او لکھی، قرأت او پڑھی، قرأت فاطمۃ فاطمہ نے پڑھا، کتبت فاطمۃ جلست فاطمۃ، ذہبت فاطمۃ فاطمہ گئی، فاطمہ بیٹھی، فاطمہ لکھی۔ ویسے ہی لعبت فاطمۃ فاطمہ کھیلی، رکضت فاطمۃ فاطمہ رکضت کودی، شربت شربت پی، فاطمہ پی، شربت فاطمۃ فاطمہ نے پیا، اکلت او کھائی، اکلت اکلت فاطمۃ فاطمہ کھائی، اکلت او کھائی، طبخت او پکائی، نامت او سو گئی، غسلت فاطمۃ فاطمہ نے دھویا، غسلت فاطمۃ الید فاطمہ نے ہاتھ دھویا، غسلت فاطمۃ الثوب فاطمہ نے کپڑا دھویا، غسلت غسلت، فتحت کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا۔ اچھا، اگر ہم کہنا چاہیں مؤنث کے لیے خطاب میں ذہبتے، یعنی تو گئی تو کیا کہنا ہوگا؟ ذہبتی تو گئی، جلستی تو بیٹھی، کتبتی تو لکھی، قرأتی تو پڑھی، لعبتی تو کھیلی، رکضتی تو کودی، شربتی تو نے پیا، اکلتے تو نے کھایا، طبختے تو نے پکایا، تو عورت نے پکایا، نمتے تو سوئی، غسلتی تو نے ہاتھ دھویا، اور فتحتی تو عورت نے کھولا، فتحتی۔ تو یہ خطاب کے لیے ہے، عورت سے اگر خطاب ہے تو۔ اگر خطاب کرنا ہے تو ذہبتی، جلستی، کتبتی، قرأتی، تو نے پڑھا، تو نے کھایا، تو سوئی، تو اس طریقے سے۔ ہاں، اگر ہم کے لیے کہنا ہے تو عورت بھی کہے گی ذہبتو میں گئی، جلستو میں بیٹھی، اور مرد بھی کہے گا ذہبتو میں گیا، جلستو میں بیٹھا، کتبتو میں لکھا، قرأتو میں پڑھا۔ تو مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ اب چلیے ذرا اس کو ہم پریکٹس کر کے سمجھتے ہیں۔ کون اس کا معنی بتائیں گے؟ کوئی ایک بھائی آئیے، پریکٹس کیجئے ذرا۔ عطا اللہ فیضی، جی جی، ہاں چلیے تو۔ ذہب وہ گیا، گیا جی، جلس وہ بیٹھا، بیٹھا، ہاں، کتب وہ اس نے لکھا، اس نے لکھا، بہت اچھا، قرأ ہاں اس نے پڑھا، ہاں، لعب ہوں وہ کھیلا، ہوں رکض ہوں، وہ کودا، ہاں شرب ہاں، اس نے پیا، ہوں اکل ہوں اس نے کھایا، ہوں طبخ ہوں اس نے پکایا، ہوں، نعیم نام، نام ہوں، وہ سویا، وہ سویا، ہاں، غسل ہوں اس نے دھویا، ہوں فتح ہوں، اس نے کھولا۔ اس نے کھولا۔ اچھا، اسی کو میں کے لیے استعمال کیجئے تو ذہبتو میں گیا، ذہبتو میں گیا، ہوں، جلستو میں بیٹھا، بہت اچھا، کتبتو میں جی نے لکھا، میں نے لکھا، ہاں، قرأتو قرأتو میں نے پڑھا، پڑھا، بہت اچھا، لعبتو ہاں، میں کھیلا، میں کھیلا، بہت اچھا، رکضتو رکضتو میں کودا، میں کودا، بہت اچھا، شربتو شربتو میں نے پیا، میں نے پیا، ہاں اکلتو ہاں، میں نے کھایا، کھایا، ہاں، بہت اچھا،
तबख्तु तबख्तो, हाँ। मैंने पकाया, निमतो मैं सोया, हाँ। गसलतो मैंने धोया, हम्म। फतहतु मैंने खोला। मैंने खोला। अच्छा, इसी को हमें इस्तेमाल करना है तुम के लिए। जैसे हम कहें ज़हबता, तू गया। चले। ज़हबता हाँ। तू गया, हम्म। जलस्ता तू बैठा, हम्म। कतबता तूने लिखा, हम्म। क़राअता तूने पढ़ा, हम्म। लइब्ता हाँ। तूने खेला, हाँ। रकस्ता हम्म। तू कूदा, हम्म। शरीबता हम्म। तूने पिया, हम्म। अकलता तूने खाया, हम्म। हम्म। तूने पकाया, हम्म। निमता तू सोया, तू सो गया। हाँ। गसलता हम्म। गसलता तूने धोया, हम्म। तहता हाँ। तूने खोला। तूने खोला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, इसी को औरत के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे हम कहें ओ औरत गई, ज़हबत। हाँ, ओ औरत गई। ज़हबत ओ, वो गई, हाँ। जलसत वो बैठी, क़राअत वो पढ़ी, हाँ, वो पढ़ी। हाँ। लइबत वो खेली, हाँ। रकज़त हाँ, वो कूदी, वो कूदी। हाँ। शरीबत हाँ। उसने पिया, हाँ, उस औरत ने पिया है ना। अकलत अकलत। हाँ। उस औरत ने खाया, हाँ। तबक़त हाँ। उस औरत ने पकाया, हाँ, बहुत अच्छा। वो नामत वो औरत सोई, सो गई। हाँ। हाँ। गसलत हाँ, उस औरत वो ने औरत ने धोया। धोया, हाँ। फतहत उस औरत ने खोला। हाँ, उस औरत ने खोला। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अगर हम खिताब करें औरत से तो क्या कहेंगे? ज़हबती ज़हबती। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। ज़हबती, तू गई। हाँ। तू गई, हाँ। जलस्ती तू बैठी, हाँ। कतबती तू तूने लिखी, तूने लिखा। हाँ। क़राअती तूने पढ़ा, हम्म। लइबती हाँ। तू खेली, हाँ। रकती हाँ। तू कूदी, हाँ। शरीबती शरीबती। तूने पिया, हाँ। अकलती अकलते, तू खाई, तू खाई। बहुत अच्छा। तबख्ती हाँ। तूने पकाई, निम नीमती निमते। हाँ। तू सोई, हाँ। गसलती हाँ। तूने धोई, हाँ, तूने धोया। हाँ। हाँ, फतहती तूने तूने खोला। खोला। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, तबारकल्लाह, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। इसमें फ़ेल मादी था, अभी फ़ेल मुदारा है। फ़ेल मुदारा हमने कहा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अरबी ज़बान में प्रेजेंट टेंस के लिए और फ्यूचर टेंस के लिए एक ही वर्ड होता है। इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अरबी में अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। प्रेजेंट टेंस के लिए और फ्यूचर टेंस के लिए, जिसको हम मुदारा कहते हैं, एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसमें क्या करना होता है, इधर ही हम देखते हैं। ज़हबा है, ज़हबा में या पहले लगा दीजिए। यज़हबो, ओ जाता है या ओ जाएगा। देखें, वज़न एक ही रहेगा, वज़न नहीं बदलेगा। अगर एक लफ्ज़ को आप समझ लेंगे तो उसी वज़न पर सारे वर्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ज़हबा पास्ट में हमने कहा था वो गया, लेकिन वो जाता है या वो जाएगा। अहमद जाएगा या अहमद जाता है, तो उसके लिए हम लगाएंगे शुरू में, ज़हबा के शुरू में या लगा देंगे। और या जब लगाएंगे तो हल्का सा एराब भी बदलेगा। यज़हबू, यज़हबो, ज़हबा था उससे यज़हबो हो जाएगा। जलसा से यजलिसो, वो बैठता है या बैठेगा। कतबा से यक्तुबो, यक्तुबो वो लिखता है या लिखेगा। यक़अओ वो पढ़ता है या पढ़ेगा। यल्अबो वो खेलता है या खेलेगा। यरकुदो, यरकुदो, रकदा से यरकुदो वो कूदता है या कूदेगा। यशरबो ओ पीता है, यशरबो ओ पीता है या पिएगा। या कोलो, हर लफ्ज़ से पहले आप देख रहे हैं कि या ला दे रहे हैं। सिर्फ या आने की वजह से माना बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। पास्ट में था फ्यूचर और
پرزینٹ میں معنی دے رہا ہے. تو یاکلو او کھاتا ہے یا کھائے گا، یطبخو او پکاتا ہے یا پکائے گا، ینامو صرف یا شروع میں لا دے رہے ہیں تو لفظ بالکل بدل جا رہا ہے اور معنی الگ ہے. ینامو او سوتا ہے یا سوئے گا، یغسلو او دھوتا ہے، یغسلو او دھوتا ہے یا دھوئے گا، یفتحو او کھولتا ہے یا کھولے گا. اچھا، ہم نے اسی کو استعمال کیا یذہبو، یجلسو، یکتبو، یقرأو، یلعبو، یرکضو، یشربو، یاکلو، یطبخو، ینامو، یغسلو، یفتحو. یہ سب معنی کیا دے رہا ہے کہ آتا ہے یا آئے گا، کھاتا ہے یا کھائے گا، یعنی پرزینٹ ٹینس کا معنی دے رہا ہے یا فیوچر کا معنی دے رہا ہے، اور وہ بھی غائب کے لیے. لیکن اگر اسے استعمال کرنا ہو، کوئی ہیں دوسرے بھائی جو اسے استعمال کریں پرزینٹ یا فیوچر کے لیے جیسے میں نے ابھی استعمال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لبنہ چلیں شروع کریں تو. یذہبو ہاں وہ جاتا ہے یا جائے گا، جائے گا. جی بہت یجلسو ہاں وہ بیٹھا ہے یا بیٹھے گا، جی یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، بہت اچھا. یقرأو وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، یلعبو وہ کھیلتا ہے یا کھیلے گا، یرکضو وہ کودتا ہے یا کودے گا، بہت اچھا. یشربو وہ پیتا ہے یا پیے گا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، یطبخو وہ پکاتا ہے یا پکائے گا، ینامو وہ سوتا ہے یا سوئے گا، یغسل وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا، یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. بہت اچھا. اچھا، اسی میں اگر ہم استعمال کرنا چاہیں میں جاتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، یا میں جاؤں گا، میں بیٹھوں گا، تو کیا کریں گے؟ اس میں پہلے ہم لگائیں گے الف، جیسے اذہب میں جاتا ہوں، اور مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی اذہب میں جاتا ہوں، اذہب میں جاتی ہوں. ہاں چلیں. اذہبو میں جاتا ہوں، میں جاتی ہوں یا جاؤں گی، اجلسو میں بیٹھی ہوں یا بیٹھوں گی، اکتبو میں لکھتی ہوں یا لکھوں گی، اقرأو میں پڑھتی ہوں یا پڑھوں گی، العبو میں کھیلتی ہوں یا کھیلوں گی، ارکضو میں کودتی ہوں یا کودوں گی، اشربو میں پیتی ہوں یا پیوں گی، اکلو میں کھاتی ہوں یا کھاؤں گی، اطبخو میں پکاتی ہوں یا پکاؤں گی، انامو میں سوتی ہوں یا سوؤں گی، اغسلو میں دھوتی ہوں یا دھوؤں گی، افتحو میں کھولتی ہوں یا کھولوں گی. بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا. اسی کے وزن پر ہمیں ادھر کے افعال کو دیکھنا ہے. دیکھیں، انا اشربو میں پیتا ہوں یا میں پیوں گی، تو مرد اور عورت کے لیے متکلم میں برابر ہوتا ہے. اچھا، انت تشربو تم پیتے ہو، یہ خطاب کے لیے ہے، مرد کے لیے ہے، تو ہم کہیں گے انت تشربو. انتی تشربینا تو پیتی ہے، انت تشربینا. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا استعمال میں؟ اگر تو جاتی ہے، تو بیٹھتی ہے، تو لکھتی ہے، تو پڑھتی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ تذہبینا تو جاتی ہے یا جائے گی، تجلسینا تو بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی، تکتبینا تو لکھتی ہے یا لکھے گی، تقرئینا تو پڑھتی ہے یا پڑھے گی، تلعبینا تو کھیلتی ہے یا کھیلے گی، ترکضینا تشربینا تأکلینا تطبخینا تنامینا تغسلینا تفتحینا. تفتحینا تو کھولتی ہے. تو اسی کو استعمال کر کے یہاں پہ سمجھایا ہے. انا اشربو میں پیتا ہوں، انت تشربو تم پیتے ہو، انتی تشربینا انتی تشربینا تو پیتی ہے. یا اور نون لاسٹ میں لائیں گے،
یا نون لاسٹ میں لائیں گے جب ہم عورت کو خطاب کر رہے ہیں. تو مثال کے طور پر یہاں پہ استعمال کر کے دیکھ لیجئے. یا فاطمۃ انت تذهبین، یا فاطمۃ انت تجلسین، یا فاطمۃ انت تکتبین، تقرئین، تلعبین، ترکضین، تشربین، تأکلین، تطبخین، تنامین، تغسلین، تفتحین. تو چلیں ادھر ہم استعمال کرتے ہیں. انا اشربو میں پیتا ہوں، انت تشربو تم پیتے ہو، انتی تشربینا تو عورت پیتی ہے. اچھا عرفہ سے استعمال کرنا ہے. عرفہ یہاں پر عرفہ ہے، ایک لفظ ہے عرفہ، وہ پہچانا. عرفہ پاسٹ کے لیے ہے، عرفہ وہ پہچانا. تو اگر ہم مضارع استعمال کرتے ہیں یعنی پرزینٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کہیں گے انا اعرفو. انا اعرفو. انا اگر استعمال نہ بھی کرے تو چلے گا، اعرفو معنی وہی دیتا ہے. اعرفو انا اعرفو میں پہچانتا ہوں. اور عورت بھی کہے گی انا اعرفو میں پہچانتی ہوں یا میں پہچانوں گی. انت تعرفو، انت تعرفو تو پہچانتے ہو. لیکن عورت کو خطاب کرنا ہے تو کہیں گے یا فاطمہ تو انت تعرفین، انت تعرفین تو پہچانتی ہے. غسل سے غسل او دھویا. انا اغسلو میں دھوتا ہوں یا دھوؤں گا. عورت بھی کہے گی انا اغسلو میں دھوتی ہوں یا دھوؤں گی. انت تغسلو تو دھوتے ہو یا دھوؤ گے. کسی مرد کو خطاب کر رہے ہیں تو. اگر عورت کو خطاب کر رہے ہیں تو کہیں گے انت تغسلین تو دھوتی ہے. اسی کو استعمال کرنا ہے یہاں پہ تو کیسے کہیں گے انت تذهبین تو جاتی ہے، انت تجلسین تو بیٹھتی ہے، انت تکتبین تو لکھتی ہے، انت تقرئین تو پڑھتی ہے، انت تلعبین تو کھیلتی ہے، انت ترکضین تو دوڑ لگاتی ہے کودتی ہے، انت تشربین تو پیتی ہے، انت تأکلین تو کھاتی ہے، انت تطبخین تو پکاتی ہے، انت تنامین تو سوتی ہے، انت تغسلین تو دھوتی ہے، انت تفتحین تو کھولتی ہے. یہاں پہ بھی ہے انت تشربین، انت تعرفین، انت تعرفین. اچھا پھر یہاں پر ایک اور لفظ آیا ہے غسل او دھویا. یہ پاسٹ کے لیے غسل او دھویا. اس سے اگر ہم پرزینٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس استعمال کریں گے، مضارع استعمال کریں گے تو کیا ہوگا انا اغسلو میں دھوتا ہوں یا میں دھوتی ہوں. انا اغسلو، انت تغسلو تم دھوتے ہو، انت تغسلو الملابس تم کپڑا دھوتے ہو. یعنی یہ ورڈز اگر آپ سمجھ جائیں گے تو ایسے بہت سارے جو ورڈز ہیں انہیں اودان پہ استعمال کر سکتے ہیں. انت تغسلو تو دھوتے ہو، انت تغسلین اے یا فاطمہ تو انت تغسلین الثیاب اے فاطمہ تم کپڑا دھوتی ہو، انت تغسلین الثیاب. اسی وزن پر سب بنے گا. صرف علی فعل یہ فعل جو ہے مطلب اس کو وزن میں چینج کرو. جیسے حملہ او اٹھایا، کتبہ او لکھا، عملہ او کام کیا. تو اگر انا ہے تو کیا ہوگا کوئی بتا سکتے ہیں؟ انا ہے تو کیا ہوگا؟ انا احملو میں اٹھاتا ہوں. اچھا انا کتبہ میں کیا ہوگا؟ انا اکتبو. ہاں اور عملہ میں کیا ہوگا؟ اعملو، انا اعملو. ہم پاسٹ میں اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے حملہ او اٹھایا، اور انتا استعمال کرنا ہے تو حملتا تو نے اٹھایا، حملتا تو نے اٹھایا. اور اس میں انتے میں حملتی تو عورت نے اٹھایا، حملتا تو نے اٹھایا یعنی پاسٹ کے لیے ہے یہ پاسٹ ٹینس. حملتا تو نے اٹھایا اور حملتی انتے میں حملتے تو نے اٹھایا. کتبہ انا کتب تو میں نے لکھا، اور انت میں کتبتا تو نے لکھا، اور انتے میں استعمال کریں گے کتبتے، کتبتے
تو عورت نے لکھا. اسی طریقے سے عاملہ میں انا عملتو، اور یہاں پر عملتا، اور یہاں پر عملتے، یہ پاسٹ کے لیے ہے. پہلے میں نے بتایا تھا وہ ذہن سے نکل گیا آپ لوگوں کے. تو حملہ سے حملتو، حملتا، حملتی، کتبتو، کتبتا، کتبتی، عملتو، عملتا، عملتی عورت کے لیے، یعنی تو گئی، تو کھائی، تو اٹھائی، تو لکھی، تو کام کی، عملتے. اسی طریقے سے انا، انتا، انتے. اگر اس کو ہم پرزینٹ کے لیے استعمال کریں تو یہاں پر کیا استعمال کریں گے؟ انا احملو، میں اٹھاتا ہوں. انتا تحملو، تو اٹھاتے ہو یا اٹھاؤ گے. انتے تحملینا، تو اٹھاتی ہو یا اٹھاؤ گی. کتبہ میں انا اکتبو، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا. انتا تکتبو، تم لکھتے ہو یا لکھو گے. اور عورت کے لیے ہے تو انتے تکتبینا، تم لکھتی ہو یا لکھو گی. عملہ سے انا اعملو، اعملو میں کام کرتا ہوں. عورت بھی کہے گی انا اعملو، میں کام کرتی ہوں. انت تعملو، تم کام کرتے ہو مرد کے لیے. انتے تعملینا، تم ایک عورت کام کرتی ہو. اچھا، یہاں پر انا، انت، انتے تقریباً وہی اس کو استعمال کر کے دو ہی چیز ہم نے ابھی سیکھا ہے. ایک ہم نے سیکھا ہے کیا؟ ایک ہم نے سیکھا ہے ماضی، اور ایک سیکھا ہے مضارع، یعنی پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. تو ہم نے ذہب ہو گیا، ذہبتا تو گئے، ذہبتو میں گیا. جلسہ وہ بیٹھا، جلستا تم بیٹھے، جلستو میں بیٹھا. کتبہ وہ لکھا، کتبتا تو نے لکھا، کتبتو میں نے لکھا. قرأ وہ پڑھا، قرأتا تو نے پڑھا، قرأتو میں نے پڑھا. لعبہ وہ کھیلا، لعبتا تو نے کھیلا، لعبتو میں نے کھیلا. رکضا او کودا، رکضتا تم کودے، رکضتو میں کودا. شربا او پیا، شربتا تو پیے، شربتو میں نے پیا. اکلا او کھایا، اکلتا تم کھائے، اکلتو میں کھایا. اچھا، اسی کو مؤنث کے لیے تو ذہبت او گئی، ذہبتے تو گئی، اور ذہب تو مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. جلست او بیٹھی، جلستے تو بیٹھی. کتبت او لکھی، کتبتے تو نے لکھا. قرأت او پڑھی، قرأتے تو نے پڑھا. لعبت او کھیلی، لعبتے تو نے کھیلا. رکضت او کودی، رکضتے تو کودی. شربت او پی، شربتے تو نے پیا. اکلت او کھائی، اکلتے تو نے کھایا. طبخت او پکائی، طبختے تو نے پکایا. نامت او سوئی، نمتے تو سوئی. غسلت او دھوئی، غسلتے تو نے دھویا. فتحت او کھولی، فتحتے تو نے کھولا. تو یہ پاسٹ کے لیے ہے، پاسٹ کے لیے، مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو. اچھا، اب ہم پرزینٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس کے لیے استعمال کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا کہ شروع میں یا لاتے ہیں. یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا. یجلسو، یکتبو، یقرأو، یلعبو، یرکضو، یشربو، ینام. اچھا، اگر تو کے لیے تو تا لائیں گے شروع میں. تذہبو تم جاتے ہو، تجلسو، تکتبو، تقرأو، تلعبو، ترکضو، تشربو، تاکلو. تا لائیں گے شروع میں، اور اس سے معنی کیا ہوگا کہ تم کھاتے ہو، تم جاتے ہو، تم سوتے ہو. تذہبو، تجلسو، تفتحو، تقرأو، ایسے تا لانے سے
یہ معنی دیتا ہے۔ اچھا، اب اگر مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے فیوچر میں، پریزنٹ میں، تو ہم کہیں گے مؤنث کے لیے تذہبین، انت تذہبین، تم جاتی ہو یا جاؤ گی، انت تجلسین، انت تکتبین، انت تقرئین، انت تلعبین، تو کھیلتی ہے، انت ترکضین، انت تشربین، انت تأکلین، انت تطبخین، انت تنامین، انت تجلسین، انت تفتحین، تو کھولتی ہے۔ یہی ہے بس، اتنا ہی۔ اگر اتنا ہم نے استعمال کرنا سیکھ لیا، بہت سارے ورڈز کو ہم سیکھ لیں گے اور استعمال کرنا ہمیں آ جائے گا۔ دیکھیں ادھر ذہب، ادھر ذہب تھا، ذہب یہ ماضی ہے، پاسٹ کا ہے۔ اسی سے اگر ہم بنانا چاہ رہے ہیں پرزینٹ کے لیے یا فیوچر کے لیے، تو یا پہلے لاتے ہیں بس، ذہب میں پہلے یا لا دیے، یذہب ہو جاتا ہے۔ اسی سے یا لاتے ہیں شروع میں تو یذہب ہو جاتا ہے اسی پہ۔ اچھا، اگر ہم اس کو ہٹا کر کے اسی سے پہلے تا لاتے ہیں تو تذہب ہو جاتا ہے، تم جاتے ہو، تذہب، اسی سے پہلے تا لانے سے تذہب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی کے لاسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، تذہبین، تذہبین، تم جاتی ہو، یا تخرجین، تم نکلتی ہو، تأکلین، تأکلین، ذہب پاسٹ کے لیے ہوا۔ متکلم کے لیے بنانا چاہیں تو ہم کیا لکھیں گے، الف لا دیں گے، اذہب، میں جاتا ہوں۔ خطاب کے لیے لکھیں تو تا شروع ملا دیں گے، تذہب، تم جاتے ہو۔ خطاب کرنا ہے عورت کے لیے تو پاسٹ کے لیے اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہم استعمال کریں گے ذہبت، 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 او گئی، او گئی۔ تو اس طریقے سے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو استعمال کرنے کا طریقہ انشاءاللہ جب پریکٹس کریں گے نا تو آ جائے گا۔ چلیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتہ جانیں گے اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔